یہ خبر یوں نہیں آئی جیسے عام خبریں آتی ہیں. یہ اطلاع اس طرح ابھری جیسے رات کے اندھیرے میں کسی نے پورے نقشے پہ ایک ساتھ انگلی رکھی ہو. اور سوچئے کہ ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 14 شہر، ایک ہی وقت، ایک ہی گھڑی، ایک ہی منصوبہ. پس منظر میں خاموشی، سامنے معمول کی زندگی، اور پردے کے پیچھے ایک ایسا سکرپٹ جس کا مقصد صرف اور صرف پاکستان کو ہلا دینا تھا. یہ کوئی جذباتی الزام نہیں ہے، یہ ایک باقاعدہ پلان تھا. بھارت اپنی پراکسیز کے ذریعے ایک ایسا ہماگیر حملہ ترتیب دے چکا تھا جو صرف بم یا بندوق سے نہیں بلکہ خوف، انتشار اور عدم استحکام سے لڑا جانا تھا. یہ حملہ سرحد پر نہیں ہونا تھا، یہ حملہ شہروں کے دل میں ہونا تھا. جب بلوچستان میں حالات سنبھلنے لگے، جب سی پیک کے روٹس پہ خاموشی لوٹنے لگی، جب گوادر میں روشنیوں نے اندھیروں کو پیچھے دھکیلنا شروع کر دیا، اسی لمحے یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ اب وار ایک جگہ نہیں ہر جگہ ہوگا. 14 شہروں میں بیک وقت آگ لگانے کا منصوبہ، تاکہ سیکیورٹی تقسیم ہو جائے، ریاست الجھ جائے اور دنیا کے سامنے پاکستان ایک بار پھر غیر مستحکم دکھائی دینے لگے. لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ جسے وہ اپنی کامیابی سمجھ رہے تھے وہ دراصل ان کے پورے نیٹ ورک کے بے نقاب ہونے کی تمہید بن گیا. یہ وہ لمحہ تھا جب پراکسیز کی ڈوریں دکھائی دینے لگیں اور وہ ہاتھ جو برسوں سے پردے کے پیچھے چھپے تھے وہ بھی سامنے آنے لگے. یہ صرف ایک سازش نہیں تھی، یہ ایک مکمل جنگی خاکہ تھا، اور پاکستان اس بار صرف دفاع میں نہیں تھا. آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز. ناظرین، ایک بریکنگ نیوز آتی ہے، اور یہ محض ایک بریکنگ نیوز نہیں، یہ ایک پورا پیغام ہے جو گزشتہ رات بلوچستان کی زمین پر خون، بارود اور منصوبہ بندی کے ساتھ لکھنے کی کوشش کی گئی. رات کے اندھیرے میں ایک ساتھ 12 مختلف مقامات پر حملے کوئی اتفاق نہیں ہوتے، یہ اس سوچ کا اظہار ہوتے ہیں جو وقتی فائدے کی بجائے پورے ریاستی ڈھانچے کو ہلانے کا خواب دیکھتی ہے. مگر اس بار کہانی وہ نہیں بنی جو دشمن نے لکھی تھی. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فتنہ الہندوستان سے وابستہ دہشت گردوں نے بلوچستان کے مختلف اضلاع میں بیک وقت کارروائیاں شروع کی. ہدف واضح تھا، خوف پھیلایا جائے، ریاست کی گرفت کے اوپر سوال اٹھایا جائے اور یہ تاثر دیا جائے کہ پاکستان اندرونی طور پہ کمزور ہو چکا. مگر بروقت انٹیلیجنس اور تیاری اور سیکیورٹی فورسز کے فوری رد عمل نے اس منصوبے کو ابتدا ہی میں زمیں بوس کر دیا. تمام حملے ناکام بنا دیے گئے اور دشمن کو وہ نقصان اٹھانا پڑا جس کا اس نے اندازہ نہیں لگایا تھا. بہت سارے لوگ پاکستان میں بیٹھے یہ کہیں گے کہ اچھا ایک رات میں یہ سب کچھ ہو بھی گیا، ماضی میں بھی ہوتا رہا، تو اب اگر ہو گیا ہے، اب اگر یہ مار دیے گئے ہیں، اب اگر یہ پکڑ لیے گئے ہیں تو کون سی بڑی بات تھی. لیکن اگر یہ کامیاب ہو جاتے تو آپ اس وقت بین الاقوامی شہ سرخیوں کا حصہ بنے ہوتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہوا کیا. فتنہ الہندوستان کے 57 دہشت گرد مارے جا چکے ہیں. گزشتہ 48 گھنٹوں میں مختلف کارروائیوں کے دوران مزید 41 دہشت گرد پہلے ہی انجام کو پہنچ چکے ہیں. یعنی محض 2 دنوں میں یہ نیٹ ورک شدید نقصان سے دوچار ہوا. ابتدائی طور پہ 37 تھے. اس کامیابی کی قیمت بھی بھاری رہی ہے. سیکیورٹی فورسز اور پولیس کے 10 جوان اس دھرتی اور عوام کے تحفظ کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہوئے. آپ کے لیے یہ خبریں ہوں گی، لیکن یہ وہ چہرے ہیں جن کے نام اکثر اعداد و شمار میں گم ہو جاتے ہیں، جن کی قربانی کے بغیر ریاست کا وجود ہی ممکن نہیں ہے. اب اس واقعے کو محض ایک سیکیورٹی آپریشن کے طور پہ دیکھنا سب سے بڑی غلطی ہے. اصل سوال یہ ہے کہ یہ حملے اس وقت کیوں کیے گئے، اس کے پیچھے کون سی علاقائی اور عالمی تبدیلیاں کام کر رہی تھیں، اور دشمن نے اچانک 12 مقامات پر بیک وقت حملوں کا راستہ کیوں چنا. گزشتہ اگر آپ چند برسوں کا جائزہ لیں تو یہ ایک واضح پیٹرن ہے. جب پاکستان نے بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات میں بہتری کی سنجیدہ کوششیں شروع کی، سفارتی راستے بحال ہوئے، براہ راست پروازیں دوبارہ شروع ہوئیں، دونوں ممالک کے درمیان جمی ہوئی برف پگھلنے لگی، معرکہ حق میں پاکستان کو فتح نصیب ہوئی، تو یہ تبدیلی جو تھی یہ صرف پاکستان کے لیے یا پاکستان بنگلہ دیش کے لیے یا پاکستان کے دیگر ممالک کے ساتھ سفارتی تعلقات کی بہتری کے درمیان نہیں تھی. یہ اس بیانیے کے لیے ایک دھچکا تھا جو برسوں سے پاکستان کو خطے میں تنہا دکھانے پہ کام کر رہا تھا. آپ کو 100 اختلافات ہو سکتے ہیں کہ پاکستان میں یہ حالات نہیں ہیں، ہماری معیشت ٹھیک نہیں ہے، ہمارا روزگار ٹھیک نہیں ہے، ہم زندگی ٹھیک سے نہیں گزار رہے، ہمارے ہمسایہ ممالک میں بہت اچھی چیزیں ہیں. لیکن آپ اس آنکھ سے دیکھیے جو آپ کو کسی اور زاویے سے دیکھ رہی ہے. اسی دوران جب یہ سب کچھ چل رہا تھا، افغانستان کا محاذ بھی اس دشمن کو مطلوبہ نتائج نہیں دے سکا جس کی وہ توقع کر رہا تھا. کابل میں حکومت کی تبدیلی کے بعد یہ سمجھا گیا کہ پاکستان کو مغربی سرحد سے مستقل دباؤ میں رکھا جا سکے گا، مگر عملی طور پہ یہ حکمت عملی بھی کامیاب نہ ہوئی. سرحدی کشیدگی کے باوجود پاکستان نے سفارتی، عسکری اور انٹیلیجنس بیس کے اوپر خود کو ایڈجسٹ کیا اور بڑے پیمانے پہ عدم استحکام سے بچا رہا.
جب سفارتی محاذ پہ بھی پاکستان کو مکمل طور پر تنہا کرنا ممکن نہیں رہا، افغانستان کے ذریعے بھی مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو سکے، تو اگلا مرحلہ اندرونی عدم استحکام کا تھا۔ آپ دیکھیے پیٹرن میں آپ کو دکھائی دے گا کہ گزشتہ برس میں بلوچستان کے اندر تخریب کاری کا جو گراف تھا وہ نیچے آیا، KPK کے اندر بلند ہوا۔ پھر اب یہ سوچا گیا کہ اب یہی وہ مقام ہے جہاں بلوچستان کو ایک بار پھر نشانے پہ رکھا جائے۔ 12 مختلف مقامات پہ بیک وقت حملے، بلوچستان کو نشانے پہ رکھا گیا اور پھر 12 مختلف مقامات کو ایڈجسٹ کیا گیا، اور اس کے پیچھے اسی سوچ کا عملی اظہار تھا کہ اگر ایک جگہ آگ نہ لگے تو کئی جگہ شعلے بھڑکا دیے جائیں، کہ یہ کوئی نیا تجربہ نہیں ہے۔ ماضی میں بھی پاکستان کے خلاف اسی نوعیت کی حکمت عملی اپنائی گئی ہے، چاہے وہ مشرقی پاکستان کا سانحہ ہو یا بعد کے اشروں میں بلوچستان اور قبائلی علاقوں میں پراکسی نیٹ ورکس کا استعمال ہو۔ مقصد ہمیشہ ایک رہا ہے، ریاست کو اندر سے کمزور دکھانا، اداروں کو تھکانا اور عوام کے ذہن میں یہ سوال اٹھانا کہ کیا ریاست واقعی ان کی حفاظت کر سکتی ہے۔ مگر ہر دور میں ایک بات مشترک رہی، جب بھی پاکستان کو بیک وقت کئی محاذوں پر آزمایا گیا، ہماری مشقت بھی اتنی ہوئی، ریاضت بھی اتنی ہوئی۔ ریاستی رد عمل نے دشمن کو حساب کتاب بدلنے پر مجبور کر دیا۔ موجودہ صورتحال میں بھی یہی ہوا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے نہ صرف حملوں کو ناکام بنایا بلکہ دہشت گردوں کے تعاقب کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ مختلف لوکیشنز پہ جاری کارروائیوں کے دوران مزید دہشت گردوں کے مارے جانے اور ان کے نیٹ ورکس کو نقصان پہنچانے کی اطلاعات آ رہی ہیں، اور یہ فگر جو ہے ان کو نقصان پہنچانے کا یہ بڑھ رہا ہے۔ یہاں ایک اور پہلو بھی قابل غور ہے، 12 مقامات پہ بیک وقت حملے اس بات کا ثبوت ہیں کہ دشمن فوری نتائج چاہتا تھا۔ یہ طویل المدتی گوریلا کارروائیاں نہیں تھیں بلکہ ایک شو آف فورس، یعنی ایک نفسیاتی وار تھا۔ مگر جب ایسے حملے ناکام ہوتے ہیں تو ان کا نفسیاتی اثر الٹا پڑتا ہے۔ دہشت گرد نیٹ ورکس بے نقاب ہوئے ہیں، ان کی صلاحیت، ان کی کمزوریاں سامنے آئی ہیں، ریاست کو اپنے جوابی بیانیے کو مضبوط کرنے کا موقع ملا ہے، اور یہ مرحلہ اب صرف ایک جوابی کارروائی نہیں رہا، یہ ایک طویل اور منظم عمل کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ فتنہ الہندوستان کے حملوں کے بعد شروع ہونے والا آپریشن اب فالو اپ ایکشن سے نکل کے ایک واضح کلیئرنس اور کنٹرول مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، جہاں ہر لوکیشن، ہر راستہ، ہر ممکنہ سہولت کار کو نشانے پہ رکھا گیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ مختلف مقامات پہ کی جانے والی مسلسل کارروائیوں میں 58 دہشت گرد جہنم حاصل کیے گئے، سلسلہ رکا نہیں، اور کچھ فگرز جو ہیں وہ 90 کے قریب بھی بتائے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ کلیئرٹی جو ہے یہ ISPR ہی مستقبل قریب میں آ کے کرے گی۔ لیکن اس پوری صورتحال کا سب سے دردناک پہلو وہ ہے جو گوادر میں سامنے آیا، جہاں خضدار سے تعلق رکھنے والے ایک بلوچ مزدور خاندان کو وحشیانہ انداز پہ نشانہ بنایا گیا۔ 5 افراد جن میں ایک خاتون اور 3 معصوم بچے شامل تھے وہ محض اس لیے قتل کر دیے گئے کہ وہ آسان ہدف تھے۔ اب بہت سارے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بلوچستان کی آواز اٹھانے کے لیے لوگ نکلے ہوئے تھے، علیحدگی پسند نہیں ہے، یہ تو بلوچستان کے حقوق چاہتے ہیں، ماضی میں اگر کسی اور صوبے کے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا تو یہ وہاں کے لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ سوچ پنپ چکی ہے جی کہ پنجاب حصہ کھا جاتا ہے، سندھ والے مار جاتے ہیں، KP والے زیادہ ترقی کر رہے ہیں، تو اس لیے یہ ان لوگوں کو نشانہ بناتے تھے۔ یہ جو فیملی نشانہ بنائی گئی ہے یہ تو بلوچستان کی تھی۔ یہ واقعہ اس حقیقت کو ایک بار پھر بے نقاب کرتا ہے کہ فتنہ الہندوستان کی جنگ کسی نظریے، کسی حقوق کی تحریک یا کسی نام نہاد مزاحمت سے نہیں جڑی، بلکہ یہ خالصتاً خوف پھیلانے، سماجی تانے بانے کو توڑنے اور عام بلوچ آبادی کو ریاست سے بدزن کرنے کی ایک کوشش ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں انہیں سیکیورٹی فورسز کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہاں وہ عام شہریوں پہ حملہ کر کے اپنی ناکامی کا بدلہ لے لیتے ہیں۔ ان حملوں کے بعد پاکستان کی سیکیورٹی تیاری ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ بلوچستان کے حساس اضلاع میں نہ صرف چیک پوسٹ کی تعداد بڑھائی جائے گی بلکہ ان کی نوعیت بھی تبدیل کر دی گئی ہے۔ اب روایتی ناکے کی بجائے موبائل، غیر متوقع اور انٹیلیجنس بیسڈ چیکنگ پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں تاکہ دہشت گردوں کے موومنٹ پیٹرنز کو توڑا جا سکے۔ گوادر، تربت، پنجگور، خضدار، کوئٹہ اور مکران ڈویژن کے داخلی اور خارجی راستوں پہ نگرانی کا دائرہ نمایاں طور پہ وسیع کر دیا گیا ہے۔ فضائی نگرانی اس پورے آپریشن کا ایک اہم ستون بن چکی ہے۔ ڈرون سرویلنس کو مستقل بنیادوں پہ فعال رکھا گیا ہے جس کے ذریعے پہاڑی دروں، دشوار گزار راستوں اور وہ علاقے مانیٹر کیے جا رہے ہیں جو ماضی میں دہشت گردوں کے لیے محفوظ پناہ گاہیں سمجھے جاتے تھے۔ ان ڈرونز کو گراؤنڈ انٹیلیجنس کے ساتھ لنک کیا گیا تاکہ کسی بھی مشکوک نقل و حرکت پہ فوری رد عمل ممکن ہو۔ یہی وجہ ہے کہ فالو اپ کارروائیوں میں دہشت گردوں کو بھاگنے یا دوبارہ منظم ہونے کا موقع نہیں مل رہا۔ بہت سارے لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں، بھائی جان یہ اتنے بندے مار دیے آئے کہاں سے اور یہ مارے کیسے گئے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے گمشدہ ہو گئے تھے، یہ وہ مار دیے گئے ہیں، یہ صرف نمبرز ہی ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ڈرون سرویلنس مضبوط کی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ
सिग्नल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग को भी गैर मामूली तौर पर मजबूत किया गया। सैटेलाइट फोन्स, गैर रजिस्टर्ड मोबाइल सिम्स, एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन एप्स और बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स पे डिजिटल ट्रेस को मुसलसल स्कैन किया जा रहा है। कई मकामात पे दहशतगर्दों के नेटवर्क्स इस वक्त बेनकाब हुए हैं जब उनकी लॉजिस्टिक सपोर्ट यानी रिहाइश, खुराक, ईंधन और मालूमात फराहम करने वाले अनासिर की निशानदही हुई। ये वो खामोश महाज है जिसकी कहानी आप तक नहीं पहुंच रही, जिस पर कामयाबी के बगैर कोई भी बड़ा ऑपरेशन पायदार भी नहीं हो सकता। यहां एक बुनियादी सवाल खुद ब खुद सामने आता है कि जब भी बलूचिस्तान में इस्तेहकाम आना शुरू होता है, तरक्याती सरगर्मियां बढ़ने लगती हैं, गवादर जैसे मंसूबे रफ्तार पकड़ने लगते हैं, या आम जिंदगी मामूल की तरफ लौटने लगती है, तो ऐसे हमलों की लहर क्यों उठती है? इसका जवाब जज्बाती नहीं है, मुकम्मल तौर पर स्ट्रेटेजिक है। बलूचिस्तान में इस्तेहकाम का मतलब सिर्फ एक सूबे का पुरअमन होना नहीं है, बल्कि उसका मतलब पाकिस्तान का मुआशी और जुग्राफियाई तौर पर मजबूत होना है। गवादर की फालियत, साहली पट्टी का महफूज होना और चीन, वस्त एशिया और मशरक वस्ता तक राब्तों का मजबूत होना उन कुव्वतों के लिए नाकाबिल कबूल है जो पाकिस्तान को कमजोर और गैर मुस्तहकम देखना चाहती हैं। इसीलिए जब भी यहां हालात बेहतर होने लगे, प्रॉक्सी नेटवर्क्स को फिर से फाल किया जाता है, मकामी महरूमियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, जाली बयानिए सोशल मीडिया पर फैलाए जाते हैं, फिर किसी एक वाक़े को बुनियाद बनाकर तशद्दुद का बाजार गर्म किया जाता है। और इस बार भी यही पैटर्न नजर आया। फर्क यह है कि रियासत अब महज रद्द अमल तक महदूद नहीं है, अब पेशगी तैयारी है और इस पे नैरेटिव काउंटरिंग और ऑपरेशनल कंट्रोल एक साथ चल रहे हैं। हिंदुस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का किरदार इस पूरी सूरत हाल में मजीद वाज़ेह हुआ है। जैसे ही हमले हुए, बगैर किसी तस्दीक के बयानिया बना दिया गया, दहशतगर्दों को बिलवास्ता जवाज फराहम किया गया, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात को आलमी सतह पर मसख शुदा अंदाज में पेश करने की कोशिश की गई। और यह मीडिया स्पोर्ट महज इत्तफाक नहीं बल्कि उसी हाइब्रिड वॉर का हिस्सा है जिसमें गोली के साथ खबर और प्रोपेगेंडा भी चलता है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक यही हम आहंगी फितना उल हिंदुस्तान और उसके बैरूनी सहूलतकारों के गठजोड़ को बेनकाब करती है। मौजूदा ऑपरेशन का एक और अहम पहलू यह भी है कि मकामी आबादी को एतमाद में लिया जा रहा है। कबाइली अमायदीन, मकामी रहनुमा, कम्युनिटी नेटवर्क के साथ राबिता बढ़ाया गया है ताकि दहशतगर्दों के लिए समाजी स्पेस जो है उसको कम से कम किया जा सके, क्योंकि तारीख गवाह है कि बलूचिस्तान में जब रियासत और अवाम के दरमियान फासला कम होता है तो दहशतगर्दों के लिए जमीन खुद ब खुद तंग हो जाती है। ये जंग फौरी सुर्खियों के लिए नहीं है, ये एक तवील आसाबी मुकाबला है। दुश्मन की हिकमत अमली जल्दी नतायज चाहती है, जबकि रियासत का जवाब सब्र, तसलसल और निज़ाम की मजबूती पर मबनी है। आज बलूचिस्तान में जारी ऑपरेशन सिर्फ हमला आवरों के खिलाफ नहीं बल्कि उस सोच के खिलाफ है जो ये समझती है कि चंद बैक वक्त हमले पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकते हैं। ज़मीनी हकीकत यह है कि हर नाकाम हमले के साथ ये सोच मजीद कमज़ोर और पाकिस्तान का दिफाई ढांचा मजीद मजबूत होता चला जा रहा है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।